اچھا اللہ کا کام بھائی اللہ کا ہے، تم کتنے ہی جتن کرتے رہو، جو اسے منوانا ہے وہ منوا کے چھوڑے۔ جو لوگ تبرک اور نیاز نظر کو نہیں مانتے وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ جو قبروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں وہ حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں۔ حتیم جو ناٹی سی دیوار ہے جہاں پر نالا گرتا ہے کعبے کا، وہ خانہ کعبہ نہیں ہے، مگر طواف اس کا واجب ہے۔ بیچ میں رستہ ہے، کوئی شارٹ کٹ لگانا چاہے تو نہ طواف باطل ہے، اسے حتیم کا طواف بھی کرنا پڑے گا۔ حتیم کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں۔ تم قبروں کو نہیں مانو، میں طواف کرواؤں گا۔ یادوں کو، یادگاروں کو، نشانیوں کو مٹانے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اللہ نے حج کا واجب رکن قرار دے دیا یادگاروں کو محفوظ رکھنا۔ صفا و مروہ تمہیں پتہ ہوگا تو صحیح کرو گے نا، تو ان پہاڑوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، زمزم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ یادوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایک نبی کو بچانے والی خاتون اگر 7 چکر صفا سے مروہ کی کرے تو قیامت تک ہر حاجی پہ واجب ہے کہ وہاں دوڑ کر دکھائے کہ کیسے ایک ماں نے ایک نبی کی حفاظت میں کوشش کی تھی۔ اب قیامت تک اس بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، اس قربانی سے بڑی قربانی امام حسین کی قربانی، سورہ صافات کی زبان، سورہ صافات کے اندر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی قربانی سے بڑی قربانی ہے امام حسین کی قربانی کو قرار دیا ہے۔ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے نا کہ قرآن میں عاشور کا دن ہے، قرآن میں عاشور کا دن ہے جی، ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہہ رہا ہے سورہ صافات میں یہ ابراہیم نے جو قربانی دی ہے یہ سب سے بڑی قربانی دی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یہ کہہ کر اللہ کہتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک اور بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے۔ جسے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد بسر، وہ جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے وہ علی، اور مانیے ذبح عظیم جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد پسر یعنی حسین، امام حسین کی قربانی ذبح عظیم عاشور کا دن قرآن مجید کے اندر ہے، بڑی قربانی۔ وہاں 1 اسماعیل ذبح ہوئے، یہاں 18 اسماعیل ذبح ہوئے، یہاں امام حسین نے اپنی پورا خاندان قربان کر۔ تو یہ ہدایت اللہ کا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اس نے نظام ہدایت میں نبوت کو اس لیے قرار دیا تاکہ وہ اپنی طرف سے نظام ہدایت کو متعارف کروا سکے۔ رسالت نظام ہدایت کا ایک اور عنوان، امامت نظام ہدایت کا ایک اور عنوان۔ نام بدل بدل کے وہ اس لیے لے رہا ہے کہ جیسے جیسے ضرورت بدلے گی ایسے ایسے عنوان بدلے گا۔ نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، رسول کا کام ہے خبر سمجھانا، امام کا کام ہے منزل تک لے جانا، جسے اگر مدرسے کی زبان میں کہوں تو ایصال الی المطلوب۔ تو اب نبی کا کام خبر پہنچانا، کام مکمل ہو گیا، خبر پہنچ چکی، ساری شریعتیں آ چکی، نبی کی شریعت آ چکی۔ خبر سمجھانا، خبر شریعت پہنچائی جا چکی، نماز روزہ کروا کے دکھا دیا کہ ایسے کرنا ہے سارا کام۔ اب رہ گیا ہے ایک کام مطلوب تک پہنچانا، جب تک قیامت نہیں آ جائے گی امام کی ضرورت رہے گی، اس لیے کہ مطلوب قیامت ہے، مطلوب زندگیوں کا ختم ہو جانا اور دنیا کا ختم ہو کر آخرت میں قدم رکھ، تو اس وقت تک امامت کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت دیر لگا دی تمہید مکمل کرنے میں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے۔ امام بنانا خلیفہ رسول نبی بنانے کی طرح امام بنانا بھی اللہ کا کام، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے۔ کن میں سے کچھ کو قرار دیا ہے جی؟ جنہیں امام بنایا ہے وہ تو سب کو بچوں کو یاد ہے، پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک یہ فرفر بتائے گا، لیکن یہ جو 12 امام اللہ نے جن میں سے بنائے ہیں وہ کون ہے جن میں سے اللہ نے امام بنائے؟ میں بہت دیر نہیں لگانا چاہتا اس نتیجے کو دینے میں، ایک جملے میں کہتا ہوں، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کن میں سے اللہ امام بناتا ہے؟ جس معیار کے لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے ان معیاری لوگوں میں ایک نام زید شہید کا ہے، سید محمد بلد کا ہے، اللہ آپ کو بار بار سید محمد بلد کی زیارت کے لیے لے جائے۔ ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام ہے، حضرت اسماعیل کا نام جو امام صادق کے فرزند ہیں، امام کاظم کے بھائی ہیں، یہ ان میں سے ہیں جن میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک روشن ترین نام مولا عباس کا نام۔ استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، تھوڑی گردن ہلائیے بھائی بات جاری ہوتا۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
توجہ کر لی آپ نے؟ اللہ کچھ لوگوں میں سے امام بناتا ہے، یعنی امام 12 ہیں مگر اس معیار کے لوگ 12 سے زیادہ ہیں. جی اس معیار کے لوگ 12 سے زیادہ ہیں. اب یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کی عدل کا تقاضا ہے کہ ان میں سے 12 کو کیوں چنا. اب وہ دلیل دے رہا ہے، دلیل یہ ہے لما صبروا، ان سب میں جو سب سے زیادہ صابر ہے میں اسے امام بناتا ہوں. امام بنانے کی کسوٹی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے سورہ سجدہ کے اندر. لما صبروا، پہلا عنوان امام بنانے کا یہ کہ ان میں سے، اب جب میں نے عرض کیا کہ مثلا امام 12 ہیں مگر جو ہستیاں جن میں سے اللہ نے 12 کو چنا ہے ممکن ہے وہ 12 سے زیادہ ہیں، یقیناً زیادہ ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے یہ زیادہ ہے. اب وہ تعداد زیادہ کی میں معین نہیں کر سکتا. 12 کو تو میں مانوں گا، ہمارے عقیدے کی مجبوری ہے کہ امام 12 ہے، لیکن 12 کو جن میں سے بنایا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کچھ نام میں نے جو سمجھے ہیں وہ بتا دیا آپ کو، لیکن ان میں سے جن میں صبر زیادہ ہے انہیں اللہ امام بنا. پہلا عنوان لما صبر ہو، جن میں صبر زیادہ ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جوان بھی بڑی تعداد میں سن رہا ہے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، اور سنی بھائی بھی بڑی تعداد میں سننے آ رہے ہیں. اور میں ظاہر ہے ان سے محبت کرتا ہوں، تو محبت کا بدلہ تو محبت ہی ہے. جب میں خود کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں تو پھر سنی تو پیار کرے گا نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سارے شیعہ سنی ہیں. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں. جی ویسے بھی اب مذہبوں کے نام بدلنے والے. جی ہاں، 300 سال پہلے یہ نام نہیں تھے، 800 سال پہلے جو آج نام ہے وہ نہیں تھے. اب آہستہ آہستہ نام بدلنے والے. صرف قائد اعظم نے پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے ساری کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے. جن 2 قومی نظریوں پہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے نا، اسے قرآن میں وہ کہتا ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. یہی تو 2 قومی نظریے ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. جنہیں اللہ نے جو 2 قومی نظریے، ان میں سے ایک کو آیات محکمات اور ایک کو آیات متشابہات کہتا ہے. اب یہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، آیات محکمات یا آیات متشابہات کو اگر میں اپنی سیدھی سادی اس بچے کے لیے اپنی زبان میں کہوں تو 2 قومی نظریے جن پر پوری کائنات بنی اور چل رہی ہے، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ کلیئر ہونے جا رہا ہے. ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو. تھوڑی کڑوی بات ہے، سن لیجئے گا. اس لیے کہ جو ظلم سے نفرت نہ کرے، جو ظالم سے نفرت نہ کرے، وہ ہو سکتا ہے شیعہ، رسمی شیعہ ہو، خاندانی شیعہ ہو، رسومات کا شیعہ ہو، مگر حسینی نہیں ہے. جو مظلوم سے پیار نہ کرتا ہو، بہت بعید ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. کچھ نظر بھی آ رہے ہیں مجھے کہیں کہ جی شیعہ تو خاندانی ہے مگر وہ ظالم سے نفرت نہیں کرتے، وہ مظلوم سے پیار نہیں کرتے. اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. ظالم سے نفرت کرنے والے، مظلوم سے پیار کرنے والے، مختصر تعریف ہے حسینی. تو اب یہ نظریات تو بہت روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ایک وقت آئے گا کہ بہت سی چیزیں روشن ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی. تو بات بہت واضح ہے کہ یہ جو نظام امامت ہے یہ اللہ کے عدل کے تقاضے کے مطابق. یہاں سب کے سب صادق ہیں. یہ 12 کے 12 کاظم ہیں، یہ 12 کے 12 عسکری ہیں، یہ سب کے سب رضا ہیں. مگر جب صفت لقب بن جائے، صادق صفت ہے، صدق جی رضا یہ صفت ہے، جب یہ صفت لقب بن جائے تو پھر مخصوص ہو جائے گی اسی امام کے ساتھ جس کا وہ لقب بنی. لہذا صفت سب کی صادق ہے، صفت سب کی کاظم ہے، مگر جیسے جیسے صفتیں لقب بنتی چلی گئیں تو اب جب صادق کہیں گے تو 6واں امام ذہن میں آئے گا، جب رضا کہیں گے تو 8ویں امام ذہن میں آئیں گے. یہ لقب بنتے چلی گئیں اور صفتیں ایک مرتبہ ائمہ کی معرفت کا ذریعہ بنتی چلی گئیں، صفتیں جب لقب بنتی چلی گئیں. لہذا بات بہت روشن ہے. یہ سارا گھرانہ، یہ سب کے سب ایک وجود ہے، ایک حقیقت. جلوے مختلف ہے، ظہور مختلف ہے، اظہار مختلف ہے، مگر حقیقت میں سب محمد ہیں. ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے.